عمل درآمد نہ ہو، وقت گین کیا جائے، افسران کے تبادلے کر دیے جائیں، جو لوگ تحقیقات کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، سرکاری لوٹا ہوا مال واپس خزانے میں لانا چاہتے ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ایسے افسران لگا دیے جائیں جو ہیلے بہانے کرتے رہیں، اور عدلیہ اس پہ کافی بھرم بھی نظر آ رہی ہے. آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ شوکت صاحب نے اور قصوری صاحب نے کافی تفصیل سے اس پر بات کر لی ہے. میں تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہوں اس میں. اول تو یہ کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ ہر کیس میں اس طرح سو موٹو ایکشن کا پاور ہے، مگر یہ چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی، اس وجہ سے ہر کیس میں اور عوام کے لاکھوں کے خطوط کی وجہ سے، ٹی وی چینل کی وجہ سے، اور چیف جسٹس صاحب کو مجبور کر لیتے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں. اب ٹھیک ہے، سو موٹو ایکشن کسی طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ، تفتیش مکمل ہوگی، وزیر حج کو بھی جیل میں ڈال دیے، مونس علیہ کو بھی ڈال دیے وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد چالان جمع ہو گیا، دونوں سینئر وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، چالان جمع ہو جاتے ہیں، گواہ جاتے ہیں، سب چیزوں سے. اب حاکم وقت بیٹھے ہیں یہ لوگ. اب آپ مجھے بتاؤں، یہ کیس چلا جاتا ہے ٹرائل کورٹ میں. اب ٹرائل کورٹ میں گواہ کون لائے گا؟ گواہ کو تحفظ کون دے گا؟ پروسیکیوشن کا کام ہے. پروسیکیوشن تو سرکاری ہوتا ہے، وہ تو ہے سرکار نا. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ سو موٹو ایکشن لے لیے اور سب چیزوں بند ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس کیس کا اس کے بعد کیا اثر ہوتا ہے؟ جہاں تک چیف صاحب کی ذمہ داری ہے وہ تو پورا کر رہا ہے. اس کے بعد صورتحال کیا ہوتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں آپ بتاؤ، ایک 3 سالہ بچی سنا کے ساتھ جو ریپو اس کو وہ کیا، وہاں میں پہنچا ہوں. پہنچنے کے بعد اس کیس کو جو ہم نے خصوصی عدالت میں لانے کی کوشش کی تو ٹھگ سی ان کی وہ شرمیلہ فاروقی صاحب پہنچ گئی اور بڑی سرکاری جھنڈے وغیرہ ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں پیسے دے کے وہ کر لیے، اور پھر مہینے کے اندر ان کو سزا بھی دلا دی. اب جو خصوصی عدالت کے جج ہے سزا بھی دلا دی ہے، سرکار ان کی بیٹھی ہوئی ہے، پروسیکیوشن سب، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کیس کیا اشار ہوا. اس کے بعد قائد اعظم مزار پہ جو واقعہ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، بڑی سپیڈ سے چلا لیے، بڑی پبلسٹی ہو گئی، سب ہوگی، ہم بڑی تحفظ دے رہے ہیں، لیکن کیس کا بیڑا کر کے میں یہ کہوں گا، یہ سینئر دونوں وکلا بیٹے ہوئے ہیں، کیس کا یہ صرف ایف آئی آر کاٹنا اور چالان سبمٹ کرنا یہ نہیں ہوتا ہے. کیس کا یہ ہے کہ آپ پورا گواہ عدالت کے سامنے پیش کرے اور گواہی پورا ایمانداری کے ساتھ ان کے گواہی کرائے، تحفظ دیکھ کے اور ساری چیز کر دے، اس کے بعد عدالت ایک فیصلہ دے سکتی. جہاں میرے دوست الزام لگا رہے جوڈیشری آزاد نہیں، اس سے زیادہ آزاد اگر نہیں ہے تو یہ کیوں پریشان ہے؟ یہ ہر بات پہ ٹاک شو میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ یہ تو ایسی واحیات میں کہتا ہوں گفتگو کرتے ہیں کہ جوڈیشری کا یہ سمجھتے ہی نہیں ہے، مجسٹریٹ ہی نہیں سمجھتے. مجسٹریٹ بھی جج ہوتا ہے میں کہتا ہوں، لیکن یہ تو بالکل یعنی وہ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے وہ نہیں سمجھتے. آپ مجھے بتاؤ، جس ملک میں جوڈیشری کا یہ حال ہو، عدلیہ کا یہ حال ہو، کل ہم ٹاک شو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانا تو شریف آدمی تھا اور اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ کیے، مجھے بنا کے دی، یہ فیصل رضا عبدی صاحب ایک ٹاک شو میں کہہ چکا ہے. آپ مجھے بتاؤ، جن کو جو توہین عدالت کرتے ہیں ان کو تو وزیر بنا دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے اگر کرتے تو نہ جانے. اب تو ایک فیشن بن گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جتنے زیادہ آپ توہین عدالت کرے آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کا ایک پورا ایک مشن بن گیا. آپ مجھے بتاؤ کہ جس ملک میں یہ حال ہو عدلیہ کا، جس طرح سے یہ ان کی بھول ہے، میں کہتا ہوں ان کی بھول ہے، یہ 18 کروڑ عوام بھی یہ ساری چیز دیکھ رہی، یہ اس طرح نہیں چلنے دیں گے. اگر جتنا آپ کرپشن کریں گے، حج کرپشن اس پہ پہلے میں کمنٹ لے لوں، پہلے شوق صاحب آپ کو آتا ہوں، لیکن عاقل لودھی صاحب آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کا جو وتیرہ ہے یا فیشن بن گیا ہے کہ جو بھی عدالت کے خلاف بات کرتا ہے یا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ زیادہ زور و شور سے کرتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو عہدے دیے جاتے ہیں، اس کو اور زیادہ پروجیکشن ملتی ہے، کیا ایسا ہے؟ میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے آپ کو بات کروں گا کہ ایسا یعنی کہ کوئی ایسا ہے تو نہیں. دیکھیں ایسا وہ ہے، وہ کون سا شرجیل میمن جو پہلے ایم پی تھا منسٹر بنا دیے کنٹمپٹ آف کورٹ کے بعد. شرجیل میمن کو تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ہم پر تنقید کرنے کی وجہ سے بن گئے تو بن گئے بن گئے. لیکن وہ دیکھیں نا کہ چیف جسٹس صاحب بھی یعنی کہ ہمارے لیے معزز ہیں، بہتر ہیں، لیکن انہوں نے جو تحریکوں میں وکیل تھے اور بڑی بڑی تحریکوں میں، بھائی میری ساتھ رہو، میں بھی 4 مرتبہ گیا ہوں، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں اور میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں جب وہ نور ٹیکسٹائل مل کوٹری میں ملازم تھے. لو آپ دیکھ لیں گفتگو دیکھ میں نے بتایا وہ ملازم تھے نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ انہی گفتگو کی وجہ سے وزیر بنے گے نا. یار ایک آپ کے پاس آپ مجھے بتاؤ کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز چیف جسٹس کے بارے میں میں محترم فیشن بن گیا بتا رہا ہوں. بھائی میں کہہ رہا ہوں محترم چیف جسٹس صاحب، میں اس وقت سے جانتا ہوں ان کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو کہ آپ 3 پلر جو ہے نا،
तीनों पिलर को सबसे आपस पहले में आपका 3 पिलर कर रहे थे, आप कह रहे भाई तो फौज को हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन आसिफ साहब ये बताएं, वो तो और भी बहुत सारे नहीं जातियात पे ना जाएं, इस तरह तो फिर डोगर साहब के बारे में लोग कहते रहते हैं, वो भी फिर पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं के साथ मुंशीद है या वकालत करते थे पहले, क्या करते थे। लेकिन अब तहरीक के बाद सिर्फ 4-5-6 वकीलों के मजे आए हुए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, लूट मार मची हुई है भाई। तो मैं भी तहरीक में था भाई, मेरी पर भी तो तवज्जो दो। चलो अगर आसिफ जरदारी नहीं देता मैं उसका तर्जुमा दे दो। तो हुकूमत में जो लूट मार हो रही है उधर चले जाएं फिर, वो जो उधर आप तो कह वो तवज्जो नहीं दे रहे, उन्होंने भी हिस्सा नहीं बनाया और आप नए वाले सदर से मिला है, न वो जुडिशरी से मिला है, इनको संजीदा बात हो रही है। हम आते हैं शौकत यार साहब की तरफ। क्या लगता है आपको वाकईतन एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाती? छोटे मोटे केसेस से भी अगर हम बात करें, जब उनका सो मोटो हो गया उसके बाद केस तो ट्रायल कोर्ट में चलना होता है ना, वहां की क्या पोजीशन है? एग्जैक्टली ये केस ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए। मेरे दोस्त दोनों एक कंट्रोवर्सी में पड़ गए, मैं उस तरफ पहले अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसको अवाम का एक मैंडेट हासिल है और अवाम ने मैंडेट दिया है एक खास प्रोग्राम के तहत, जो इनका पार्टी का प्रोग्राम है और अवाम का मैंडेट है उनके प्रॉब्लम हल करने के लिए। और प्रॉब्लम्स का हिमालय पहाड़ की तरह प्रॉब्लम्स हैं, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और ये फरोही लड़ाइयां देश दैर जो है वो उस पे कंट्रोवर्सी, ये तो तय हो गया ना बात। अगर हुकूमत अपना काम करे तो अदलिया तक मसाइल जाएं क्यों? आज मोटे लेना क्यों पड़े? चूंकि पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी रूल कर रही है, कानून साजी उसके पास है, एग्जेक्टिव इसके पास है और उसकी ड्यूटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के, जुडिशरी भी उसी की है, इसी मुल्क की है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द पिलर्स है कि वो जुडिशरी जो ऑब्जर्व करती है वो अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेसेस ऑफ द एग्जेक्टिव जहां नहीं होता वहां वो अपने एक्शन देके डायरेक्शन देती है और उस डायरेक्शन को कंप्लाई करना ड्यूटी ऑफ द एग्जेक्टिव। उसको फेयरली, ट्रांसपेरेंटली और एक्सपेडिशियसली उसको करना चाहिए। और जितना वो जुडिशरी के ऑर्डर्स को जो ऑब्जर्व करती है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करती है, वो जितना ओबे करेगी ये इतना ही गुडविल इस हुकूमत की पार्टी की बनती है। अच्छा शौकत साहब, आपने कहा मैंडेट हासिल है पीपल्स पार्टी को और इत्तेहादी जमातों को, जो भी हुकूमत में है यकीनन उनको मैंडेट हासिल है कि अवाम के वोट से वो हुकूमत में आए हैं। दूसरी तरफ ये जो अदालत है ये भी तो अवामी मैंडेट के साथ आई है, इसके लिए भी तो अवाम सड़कों पर निकल आए थे, एक तहरीक चली थी और उसके बाद अदालत हमारे सामने आई है। देखें इस अदलिया का जो मैंने अभी अर्ज कर दिया है कि 2 साल की स्ट्रगल के बाद मार्च 2007 के बाद से जो ये जुडिशरी बहाल हुई है, उसने जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया है कि वो नजरिया जरूरत के तहत किसी के अब ताला आजमा फौजी को या दूसरे को ताबेदारी में नहीं आएगी। ये एक पिलर है, इंडिपेंडेंट पिलर है और उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर रोल है और वो रोल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस और विदाउट एनी, उसको स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रही है। और जहां अंडर दैट फ्रेमवर्क उस पे ये सारा आता है कि ये चीजें, अब ये जो अभी बात आपने की कि ये जो ऑफिसर्स लगाए हुए थे रिटायरमेंट के बाद, वहां पिटीशन पेंडिंग थी, कोर्ट के अंदर केस था, दूसरे लोग जो उससे एग्रीव्ड हुए कि मेरी प्रमोशन होनी है, मेरी जगह पे दूसरे बंदे को रिटायर्ड को रख दिया तो वो मैं प्रेजुडिस हो रहा हूं, मेरा राइट मांगा गया है। तो कोर्ट ने इस पैरामीटर्स में देखा कि भाई अगर उसकी जिसकी प्रमोशन होनी है, जिसका एक राइट बनता है, उस राइट को क्या वायलेट किया गया है, उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सर्विस करने के, प्रमोशन लेने के और उसकी अपनी सर्विस जारी रहने के। इस बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट की ये सारी जजमेंट्स हैं और वो अगर जजमेंट्स इन वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं और जो रूल्स और स्टैट्यूट्स के अगेंस्ट हैं तो उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन जा सकती है, उसको रिव्यू के अंदर देखा जा सकता है, रिकंसिडर किया जा सकता है, उसको बहुत हद तक उसको हुकूमत ने उस पर अमल दरामद। लेकिन अभी ताजा मिसाल है, चंद दिन पहले तो अभी इन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम यानी होम सेक्रेटरी जो होता है यहाँ पे सूबा सिंध का, वो मुकर्रर किया उस शख्स को जिसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA से वहां से हटवाया था, उस बैकग्राउंड में उनको हटाया गया था उस ऑर्डर के तहत। तो इस फैसले को फिर क्या कहेंगे? अदालती अहकामात की रूह के मुताबिक है जो मुनाफी है, जिसका कहना है कि एग्जेक्टिव ने फिर कोई ऐसे इकदाम उठाए हैं। अगर ये केस दोबारा जाता है किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट सर्टेनली कोई ना कोई अंडर दी वायलेशंस जो भी कोई एग्रीड पार्टी जाएगी उसके तहत उसका नोटिस लेगी और उसके तहत उसको डिसाइड करेगी।
تو اچھا، کہنا عاقب یہ صاحب ہے سے پوچھنا چاہتا ہوں عاقب صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے؟ عوام میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس وقت ہمارا، بالخصوص پیپلز پارٹی اور اس کے وکلا اور اس کے سیاستدان یا سیاسی رہنما، انہوں نے ابھی تک عدلیہ کو آزاد جو ہے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، اس لیے بہت سارے فیصلوں پر حقیقی طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور تاخیری حربے اختیار کی جاتے ہیں، اور پی سی او ججز جو ہیں وہ زیادہ عزیز تھے پیپلز پارٹی اور اس کے قانونی ماہرین کو بنسبت ان ججز کے جو اس وقت آزاد عدلیہ کہلاتی ہے؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں حکومت کا، تو اس نے میرا خیال ہے جو بھی یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں اور ان پہ یعنی کہ عمل درآمد کرایا اس نے. اچھا، جو وسیم احمد کو ہٹایا، لیکن وسیم احمد اگر سندھ کے اندر آن کے لگے تو اب کیا یہ نہیں کہ ان کو بھی ہٹا دیا جائے یہاں سے؟ اب آپ دیکھیں کہ پورے تو کانٹریکٹ ملازم بھرے پڑے ہیں بھائی. یہ دیکھیں نا، بورڈ آفس کے اندر دیکھیں، یونیورسٹی کے اندر دیکھیں، ہٹانے تو حکومت نہیں ہے نا، لگا تو حکومت ہی رہی ہے. اگر عدلیہ ہٹائے گی پھر آپ کہیں گے جی تجاوز کر رہی ہے اپنی عدلیہ حدود اس پہ لے لیں ان کے خلاف ایکشن. پالیسی تو کیوں نہیں لے لیتی عدلیہ لے؟ بھائی وہ بھی گورنر مطلب حکومت چاہتی ہے کہ اشتعال دلایا جائے ہر معاملے میں عدلیہ کو. عدلیہ کیا، عدلیہ 100 موٹو لیتی ہے عتیق اڈوں کے لیے، 12 مئی کے لیے لیا، عتیقہ آٹو کے خلاف آپ مقدمہ درج کر لیتی آپ کی حکومت، تو عدلیہ کو موٹو نہیں 9 لینا اپریل کے پڑتا. لیے لیا، کسی اور اس کے لیے لینا. وہ جا کے آج جو ہے نا، جو وکیل جو تحریک کے اندر شہید ہوئے تھے ان کے گھر پہ فاقے ہیں، اور ایک جج جو ہے نا 7 لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہا مہینے کی، پرماننٹ تنخواہ ان کی. تو آپ کی وزارت قانون کیا کر رہی ہے؟ آپ کی وزارت قانون تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے تحریک میں حصہ لیا تھا. ہم نے بحال کرایا ہے نا، تو دینا ان کو لا کر، ان کے گھر پہ تو فاقے ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے ان نا. کے لوگ بیچارے آتے ہیں کہ ہمیں فیس دے دو یار، ہمارے نہیں ہے. عوام کی کفالت کرنا ریاست کا، تو حکومت یہ کا آئے کام نا، جو وکیل ان کے نام پہ کما رہے ہیں ان کو دینا چاہیے. جو وکیلوں کے اندر وہ بنے ہوئے تھے بڑے مٹھ مانو کہ بھائی ہم یہ ہیں، ہم نے یہ کر دیا، وہ بڑے بڑے بنے نام لینا. ہم تو چھوٹے آدمی تھے نا. آپ کے اعتزاز احسن سے شکایت ہے، چودھری اعتزاز احسن کا نام ہے. اعتزاز احسن کا شکایت نہیں، اعتزاز احسن کسی اس میں نہیں ہے. اعتزاز احسن خاموش بیٹھا ہوا ہے، اعتزاز احسن کسی اس میں نہیں ہے. اعتزاز احسن کے بعد نہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں جن کا میں یہاں پر نام لینا چاہتا نہیں. تحریک کو تو لیڈ کیا چودھری اعتزاز احسن نے. جن کے لیے بعض یعنی کہ پروگرام کے اندر بھی آیا کہ انہوں نے اتنا کمایا، انہوں نے اتنا کھایا، انہوں نے اتنے فیس لی، انہوں نے اتنے کالی آڑ سے لی، اتنے ان سے لی، ان سے اتنے لی. سارا کے سامنے آیا کیا کیا ہوا. وکلا کے نام آئے ہیں نا. اور وہ جو میری موٹر سائیکل پیچھے بیٹھ کے گھومتے تھے نا، آج ڈیفینس میں رہ رہے ہیں وہ وکیل بڑے بن کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، وہ ڈیفینس میں رہ رہے ہیں، 2 بنگلے ان کے پاس، 6 گاڑیاں ہیں. کہاں سے آئی؟ پوچھنا چاہیے نا. یہ جو ایجنسیاں یہ پوچھے، اگر جو وکیل اتنے بڑے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود کرپٹ ہے. جو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس، تو بولے اللہ ہمیں بھی دے دے بھائی. اس سے ہم نے پیسے پکڑے، گھر چلا گیا. وہی بھائی سمجھ یہ ہو رہا ہے. آپ کی حکومت نے تو فاروق نائک جیسے وکیل کو چیئرمین سینٹ بنایا ہے، وہ قائم مقام صدر بھی بنتے ہیں، وہ تو ساری وکلا برادری کے مسائل کو سمجھتے ہیں. وہ کیوں نہیں انیشیٹو لیتے ان وکلا کے بارے میں جن کے یار تو سینٹ کے چیئرمین کا کہاں سے آئے گا؟ حکومت کا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں پبلک کے لیے لے گا. سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے اندر لے گا نا، جو کہ ایکشن ہوں گے. اور جو سینٹ کا چیئرمین کا کیا ہوتا ہے اس میں بات کرتے ہیں. وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، میں واپس آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. پمپلز جیسے 10 انفیکشن والے جراثیم سے بچائے ایڈوانس لائف بوائے کیئر. وقت کے ساتھ رہیے. پمپلز جیسے 10 انفیکشن والے جراثیم سے بچائے ایڈوانس لائف بوائے کیئر. شام ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی صورتحال کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے عاقل لودھی صاحب خیالت کا اظہار کر رہے تھے، انہیں سے گفتگو سے آگے بڑھائیں گے. پھر مندو خیل صاحب کے پاس چلتے ہیں. عاقل لودھی صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ پی سی او ججز کے بارے میں جو ہے وہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ صدر نے جو ہے وہ ریفرنس بھیج دیا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے ججز کے بارے میں، اور اس پہ پھر سپریم کورٹ کو وضاحت جاری کرنی پڑی. کل رجسٹرار نے وضاحت جاری کی کہ جی وہ تو کبھی سرے سے ججز تھے ہی نہیں، اور صدارتی ریفرنس چیف جسٹس نے مسترد کر دیا. تو یہ کیا رویہ ہے؟ بھائی یہ دیکھیں کہ پی سی او ججز کی جہاں تک تعلق ہے، ہم کسی بھی دور میں رہے ہم سے خلاف ہیں، ماشاء اللہ کے ہم خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی جمہوری حکومت آئے، کسی کی بھی ہے، وہ اس کو پھلنے پھولنے دیا جائے. یہ نہیں کہ 2 سال اور 2.5 سال اور 3 سال جمہوری حکومت اپنی ذمہ داریاں بھی تو محسوس لیجیے نا. تو وہ 3 سال رکھا جائے. جہاں تک پی سی او ججز کے تعلق ہے، اس وقت آپ دیکھیں، میں اوپن بات کر رہا ہوں، کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے.
کہ آپ دیکھیں کہ بھائی سپریم کورٹ میں کتنے پیسے ججز بیٹھے ہوئے، اس پہ سب سن ہو جاتے ہیں. کس کس دور میں انہوں نے عہد لیے تھے؟ ڈوگے کے ججز کے کتنے بیٹھے ہوئے؟ لیکن اب یہ ہر پاک صاحب نہیں ہے. وکلا تحریک کے بعد سے تو یہ عدلیہ آزاد ہو گئی نا، اس کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ اب جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں بلدیہ نہیں، بگلا تحریک کے بعد عدلیہ آزاد نہیں ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں. بلکہ آپ نے تو مٹھائیاں کھائی ہیں. میں نے مٹھائی کھائی ہے، میں نے مٹھائیاں کھائی ہیں، میں نے مٹھائی بانٹی ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کیونکہ آپ اخبار میں تھے ان سے جب پوچھے کہ کہاں آزاد نہیں ہے، وہ کر دیں. آپ سر آپ خاموش ہیں، میں آپ بول لوں، میں نے آپ کو اس میں بیچ میں نہیں بولا، سمجھ رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا خاموش ہے، میں ان سے بات کروں. آپ بتا دو جو میں بتا رہا ہوں، کیسے مندو خیل صاحب سے پوچھیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ جب انہوں نے یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جب ان کو نکالا نہیں گیا تھا، انہوں نے ایک جوڈیشل کانفرنس کی تھی اسلام آباد کے اندر. وہاں سے ایک دعوت نامہ آیا، میرا نام، میں سندھ باغ کونسل کا ممبر تھا، ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئرمین تھا. میں نے کہا کہ جی میں اس میں کیونکہ آپ جنرل مشرف کو بلا رہے ہیں، میں اس پروگرام میں نہیں جاؤں گا. پریس کانفرنس رکھی میں کٹی ہوئی، میں نہیں جاتا. آپ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، آپ فلاں کر رہے ہیں، پتنگ بازی پابندی لگا رہے ہیں. آپ سب سے بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ آپ جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کریں. آرٹیکل 6 کے اندر یہ آئین توڑ کے آیا ہے، اس میں انہوں نے نہیں کی. میرے پاس ثبوت ہے، میں اپنی کتاب لے کر اس میں لکھوں گا. ٹھیک ہے، وہ تو پھر انہوں نے جب 50 کے بعد کی بات سنتے لیجیے نا، 50 سالہ سالگرہ ہوئی بھائی، وہ جوڈیشری کی سالگرہ 50 سال سالگرہ، وہ یہاں پر بھی ایک ہوا پروگرام. میں نے اس میں بھی بائیکاٹ کیا اور لکھ کر سندھ باغ کونسل کی طرف سے اپنا نوٹس بورڈ پہ لگا دیا. میں نے کہا ہم تو نہیں جاتے بھائی، صحیح، نوٹس بورڈ پہ لگا دیا. اب وہ نوٹس بورڈ پہ لگا دیا کہ ہم نہیں جاتے، تو اس کے اندر بھی یہ ہوا بھائی. ہم نے کہا جوڈیشل کانفرنس یہ آپ 50 سالہ کر رہے ہو گولڈن جوبلی، تو گولڈن جوبلی آپ کہاں سے کر رہے ہیں بھائی؟ آئین تو 73 میں بنا ہے، 50 سال کہاں ہوئے؟ آپ پہلے عدالتی اور بلڈنگ بھی بعد میں بنی ہے، بلڈنگ کو بنے میں 50 سال نہیں ہوئے سپریم کورٹ کی. اور آپ کی ساری برادری ان کا استقبال کرنے گئی تھی. اس سے پہلے 12 مئی کا واقعہ بھی ہوا تھا، وہ سب لوگوں کو یاد ہے، کوئی بولے نہیں ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں. پہلے قادر خان صاحب کا بھی اس پہ کمنٹ لینے کا. سب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی جو ہے معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے عدلیہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، یا پوری طرح سے آزاد ہے؟ حکومت جو ہے وہ عمل درآمدی کر رہی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ عدلیہ کو ناکام بنایا جائے. ان کی نظر میں آزاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی چوری چکاری پہ جو ہے نا ان کے خلاف نوٹس لیے. ان کے وزیر حاضر جو حکومت کے وقت وزیر تک شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلا ہوا کیا ہے کہ حکومت اور اس کا وزیر جیل میں ہو، یہ اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ان کے لیے. آپ یہ بتاؤ کہ ان کے لیے آزاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے ڈاکہ ڈالا، جہاں جہاں انہوں نے جو نا کرپٹ افسران کو رکھا ہے اپنے کماؤ پوتر، اس کو جو نا حکومت چیف جسٹس نے ان کو نوٹس دیے، ان کو بتایا کہ بھائی یہ کانٹریکٹ پہ یہ سارے نکالے. اصل میں اسے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، ان کے کرپشن کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاؤ تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ خود جو ہے نا اسی مومنٹ میں حصہ تھے، اور ان کی پیپلز پارٹی کے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. میں تو یہ کہوں گا بالکل مرے نہیں، شہید ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں وہ لوگ. بالکل ہمارے بہت سارے وکلا شہید ہوئے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہ مجھے بتاؤ کہ سپریم کورٹ کو لو، اگر ہائی کورٹ لو، ایک کیس بھی ایسا کوئی نہیں ہے جس سے سوائے پیپلز پارٹی کے جو لوگ جو اپنے آپ کو وزیر یا سینیٹر بنانے کی خواہش رکھتے ہو اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ہاں یہ میں مانوں گا کہ لوور جوڈیشری میں تھوڑا بہت ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں بھی ان کا اپنا حساب ہے کہ بھائی لائٹ نہیں ہے، اسٹیشنری نہیں ہے، سٹاف نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے جوڈیشری پر وار کر دیں، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے خلاف کیس اٹھائے. جناب آپ کے خلاف کیس کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کی جو رپورٹ ہے پرسوں ترسوں جو شائع ہوا ہے، اس کے 230 ارب روپے کا پچھلے سال کا کرپشن ہے. میں تو یہ کہتا ہوں 230 ارب نہیں تو کئی ارب کے حساب سے. اور پاکستان میں جو مہنگائی چل رہی ہے جس حساب سے یہ لوگ کرے، ابھی گیس کا CNG کے نرخ 100% جو ہے پیٹرول کے برابر لانے کی. اب یہ بتاؤ جو اربوں روپے لوگوں نے پمپ لگا ہے، انویسٹمنٹ کیے، آخر اگر اس طرح یہ پالیسی لاتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ میں بات کروں کہ جس ملک میں جس صوبے میں امن و امان کا صورتحال ابتر ہو، یہاں کسی کی جان و مال محفوظ نہ ہو، ان کا کوئی وزیر داخلہ نہیں. اور جس ملک کا یہ حال ہو کہ پورے دنیا میں ان کا کوئی دوست نہیں ہو، امریکہ کے ڈرون پہ ڈرون حملے کرتے جا رہے، اس ملک کا وزیر خارجہ نہیں ہو، تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان کا پھر کیا اثر ہوگا؟
अब यही है सिंध का सूरत हाल है कि सिंध का वजीर दाखिला नहीं है, मरकज में वजीर खर्जा नहीं है, और ये हुकूमत चलाए जा रहे हैं, और हुकूमत में ये अवान सर का एक टोला है जो मुल्क वो कहते हैं अली बाबा 40 चोर का एक टोला है, और वो चीज कर रहे हैं, लूट मुल्क में वजीर कानून है लेकिन कानून पे अमल दरामद है कोई नहीं है। कानून पे कहां से अमल दरामद है? कानून पे अमल दरामद नहीं हो तो ये रोना क्यों होता? आज अगर जिस हिसाब से एक अल्लाह अल्लाह करके मियां नवाज शरीफ से ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो जिसको साइन करके और ये चीज लेके आइए, सब भूल जाओ पुराना, आपसे हुआ हमसे हुआ किसी से भी वो छोड़ दी, आप आइए नया पाकिस्तान की बुनियाद रखें, झूठ पे झूठ उस चीज पे साइन करके और वो करके धोखे से और उसी हिसाब से कि आज आपके सामने हम तो कह रहे थे कि भाई ये इनकी नियत सही नहीं है, ये बिल्कुल, यानी वो हमारे जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि जरदारी साहब को समझने के लिए पीएचडी की जरूरत है, वाकई पीएचडी की जरूरत, इनकी जहन कोई नहीं है, कहीं से भी चोरा जोना घूम ले। आज देखो इनके आपके सामने इनकी अपनी एहतियाती कह रहे हैं, आज खुद कहा ये पीठ पे वार करने वाला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है ना, मुझे अपना उस्ताद रख ले। वो तो उन्होंने सियासी हाँ, ये भी ये कह रहे हैं उनकी ना, तकरीर में काफी डिबेट हुई। आप भी जानते हैं, जेल में जाते रहे, हम मिलते रहे, हम जानते हैं बिल्कुल। अच्छा अशोक साहब, हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस पिछले दिनों कराची आए थे, उन्होंने यहाँ पे खिताब भी किया और लोअर जुडिशरी में करप्शन के ऊपर उन्होंने काफी फोकस किया था और कहा था कि इसकी वजह से साख जो है वो मुतासिर हो रही है, इसमें बेहतरी के लिए क्या तजावीज? सर उसमें एक तो यह है कि लोअर जुडिशरी की जो सर्विसेज देते हैं, बहुत लोड है लोअर जुडिशरी पे, काम का केसेस का बहुत लोड है, फैसिलिटीज नहीं है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, पैरा लीगल स्टाफ का प्रॉब्लम है, स्टेनो का प्रॉब्लम्स है, उनको अच्छा ये भी सैलरीज हैं, पहले तो मार्शल लॉ था, डिक्टेटरशिप थी, अब तो जमहूरी हुकूमत आ गई, मुतला तहरीक के बाद जो है जमहूरी हुकूमत आई, इसमें बहुत सारे वकील कानूनदान जो है वो अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने आकर लोअर जुडिशरी को बेहतर बनाने के लिए सहूलतें देने के हवाले से क्या इकदाम? सर ये जो हमारे जहां तक देखा है, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो पहले गए हैं, जस्टिस सरमा जलाल उस्मानी साहब, और अब जो चीफ जस्टिस हैं मशीर आजम साहब, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दिस इज दी फोरम जहां सबसे ज्यादा सबसे पहले आम आदमी को जुडिशरी का ताल्लुक पड़ता है, और यहीं से वो इस एतकाद के साथ जाता है कि भाई मुझे इंसाफ यहां से मिलना है, और उसके प्रॉब्लम्स हल करने के लिए, और उनकी ना अकेडमीज बनी, अभी जो अकेडमीज कॉन्फ्रेंस हुई है, उनका लेवल ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, लॉ पे अप्रिशिएशन है, उसको बढ़ाने के लिए, इसके साथ जुडिशरी की जो है केसेस की डिस्पोजल है उसको बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी उनकी बढ़ाने के लिए, इस पे इन अकेडमीज को बहुत अहमियत दी गई है और उनको रोल असाइन किए गए हैं। उसके साथ ये जो प्रोसिक्यूशन साइड है, प्रोसिक्यूशन ने भी फुली पार्टिसिपेट किया है कि वो प्रोसिक्यूशन भरपूर साथ देगी ये डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए, इन्वेस्टिगेशन। अच्छा हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, मैं सिर्फ आखिर में एक जुमले में चाहूंगा कमेंट दे दें कि किस तरीके से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की सूरत बनाई बेहतर जा सकती है। जी आकिल लोधी साहब आप। वो ऐसा है कि जब तक तीनों मिलकर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है तीनों ही आपस में काम नहीं कर सकते। और मधुखेल साहब? तीनों से मुराद ये कि इनकी बात माना जाए, इनके करप्शन के केसेस छुपाए जाए, तो जैसे मैं ये कहूंगी कि नियत साफ हो, और अगर कानून की पर अमल दरामद, इनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो तो ये मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। मैं यही अपील करूंगा, यही दरख्वास्त करूंगा, खुदारा होश के नाज़ुन ले, और इस जुडिशरी और इस जो एक अदारा हमने सलामत रखा है, इसके साथ दूसरे अदारे उनको तोहफ़्ज़ दे, उनको आप सही तरीके से वो कर दे, और पाकिस्तान को बनाए, पाकिस्तान को मजीद बढ़ाएं। आज देख रहे हैं इंडिया में हमारी करेंसी उनकी करेंसी डबल हो चुकी है। मेरा कहना है जी प्राइम है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस अदारा तस्लीम किया जाए, और उसके माली जो मामलात हैं उसको भी बहुत हद तक इंडिपेंडेंट किया जाए, और उसको अपने दायरे के अंदर स्टेट के एक पिलर के तौर पर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने दिया जाए, और उसमें जो एग्जेक्टिव का रोल है वो भरपूर, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसके तहत रह के देखे और एक गुड गवर्नेंस की तरफ जाया जाए, तो ये मुल्क के बहुत सारे प्रॉब्लम्स। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान में अदालती अहकामात पर अमल दरामद की सूरत हाल के हवाले से, और शौकत हयात साहब, आकिल लोधी साहब और कादिर खान मंदुखेल साहब ने खुलकर ख्यालात का इज़हार किया। उनके साथ साथ अहमद रजा कसूरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था टेलीफोन लाइन पर। गुफ्तगू का हासिल यह है कि तमाम इदारों को अपने हदूद में रहकर काम करना चाहिए और एक दूसरे इदारों का जो है वो एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर एग्जेक्टिव अपना जिम्मेदारी महसूस करते
ہوئے اپنے فرائض بہتر اور مستعدی کے ساتھ انجام دے تو عدلیہ پر جو بوجھ ہے مقدمات کا یا سو موٹو ایکشن لینے پڑتے ہیں یا ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے تک جو ہے احکامات دینے پڑتے ہیں تو شاید اس کی نوبت نہ آئے اور تمام ادارے ایک دوسرے کا احترام کریں, اپنی حدود میں رہ کر کام کیا جائے تو ملک میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اور عوام کو ریلیف مل سکتا ہے اور عوام تک وہ ثمرات پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے اتنی بڑی وکلا تحریک چلی تھی اور عدلیہ آزاد ہوئی تھی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام نیوز ڈیسک کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.